فرخندہ بخاری صاحبہ کی خود نوشت یہ بازی عشق کی بازی ہے سے چند اقتباسات آپ کی سماعتوں کے لیے۔ ٹی وی نیا نیا آیا تھا۔ پی ٹی وی کا یہ پہلا مشاہرہ تھا۔ شہرت بہت گھبرائے ہوئے ٹی ہاؤس سے گھر آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ٹی وی والوں نے خاص ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی سفید کپڑے پہن کر نہ آئے، رنگ دار کپڑے پہنے۔ اور تو اور ناصر کاظمی مرحوم کو کسی نے اندر کی بات بتائی کہ ٹی وی کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ہر چیز آر پار نظر آتی ہے۔ میں نے اور ناصر نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اس مشاعرے میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو ہمیشہ سفید ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ میں نے پوچھا مشاعرہ کب ہے؟ کہا 4-5 دن میں۔ میں نے بہت غور و فکر کے بعد کہا کہ اگر موٹے اور گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں تو میرا خیال ہے کہ آر پار کچھ نظر نہیں آئے گا۔ شہرت کہنے لگے یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بازار گئے، کالے رنگ کا موٹا کھدر کا کپڑا لے آئے۔ میں نے کرتا اور پاجامہ سی لیا۔ دوسرے دن ناصر کاظمی کو بتایا، وہ کہنے لگا کہ یار بھابھی سے کہو ایک جوڑا مجھے بھی سی دیں۔ گہرے نسواری رنگ کا کپڑا آیا اور میں نے ان کے لیے بھی کرتا پاجامہ سی دیا، لیکن ناصر بھائی پھر بھی مطمئن نہ تھے۔ کہا ٹی وی والوں کو بتاتے ہیں کہ اگر گہرے رنگ کے کپڑوں کے باوجود آر پار نظر آتا ہے تو ہم مشاعرے میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہماری نسل کے لوگ تھے، آج کے نوجوان تو ہمیں بیچ کھائیں۔ جب پوری تسلی ہو گئی تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ کتنے معصوم تھے۔ مجھے یاد ہے رنگ دار قمیض شلوار ہمارے بھٹو صاحب کی اختراع تھی، کیونکہ بھٹو صاحب ماشاءاللہ بہت ہی فیشنیبل تھے۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا، مگر حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ سیاست ہمارے گھروں کے اندر تک آ گئی تھی۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح میں متنازع انتخابات کے بعد ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کا بھی اضافہ ہونے لگا۔ تب ایک ہی چینل تھا، حکومت کا، اس لیے یک طرفہ پروپیگنڈا ہوتا جس سے دل بیزار ہوتا۔ جن لوگوں کو سیاست میں دلچسپی تھی وہ بھی پاکستانی خبریں سننے کے لیے غیر پاکستانی ریڈیو خصوصاً بی بی سی کو وسیلہ بنانے لگے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں دوسرے فوجی ڈکٹیٹروں کی طرح کڑا سینسر راج تھا، عوام کا سیاسی شعور بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ میڈیا کے حوالے سے قومی تقاضے اور تھے، مگر حکومت ان تقاضوں کی برابر نفی کر رہی تھی۔ ملک میں حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ ایوب خان کی حکومت کے خلاف سبھی سیاسی طاقتیں اکٹھی ہونے لگیں۔ بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی جس کا جلسہ ہمارے شہر لاہور میں ہوا۔ حکومت نے اس کی شدید مخالفت کی اور وہ سارے حربے جو ہمیشہ حکومت کے خلاف اور مخالف کے حق میں کیے جاتے ہیں استعمال کیے۔ بھٹو کی پارٹی کو طالب علموں، استادوں، مزدوروں اور اصلی سیاسی کارکنوں میں بڑی پذیرائی ملی۔ وکیلوں کی بہت بڑی تعداد بھی متاثرین میں شامل تھی۔ صحافی بھی اور ادیب و شاعر بھی ایک نئے سورج کے طلوع ہونے کی امید میں تھے۔ شاعروں میں حبیب جالب مرحوم ایسا شاعر تھا جس نے ایوب خان کے ماشاءاللہ کی مخالفت سے نعرے کا آغاز کیا۔ اس کے ایوب خان کے بنائے گئے آئین کے خلاف کہی گئی نظم نے ملک گیر مقبولیت حاصل کی اور پھر اس نے بیوی بچوں کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا اور آخری دم تک آمریت، آمروں، ڈکٹیٹروں اور وردی والوں کے خلاف رہا۔ جب بھٹو صاحب نے ایوب کی کابینہ سے استعفیٰ دیا، اس وقت بھی جالب نے بھٹو کے نام ایک نظم لکھی، وطن چھوڑ کر نہ جا۔ مختصر یہ کہ چاروں طرف سے ایوب خان کے خلاف نعروں کی گونج سنائی دیتی۔ ضیاء الحق کا مارشل لا آیا اور انگریز کے عہد 1919 میں پنجاب میں لگنے والے مارشل لا کے مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ کوئی قیدی، کوئی نظر بند، کوئی مہربا لب اور کوئی بہیمانہ کوڑوں کی زد میں۔ میں نے اپنی پھپھی جی سے انگریز کے زمانے کے مارشل لا کے ظلم و ستم کی داستانیں سن رکھی تھی، وہ سب یاد آنے لگی۔ ملک بھر میں لاٹھی، گولی اور کوڑوں کی حکومت تھی۔ صحافیوں کو بھی کوڑے لگ رہے تھے، صحافیوں کو قید کیا جا رہا تھا، کوڑے اور برطرفیاں عنایت کی جا رہی تھیں۔ معذور افراد کو بھی کوڑے مارے جا رہے تھے اور کم سن لڑکوں کو بھی، جن پر کوڑے برسانا قانوناً جرم تھا۔ ایک روز میں جیل کے دروازے کی درازوں سے باہر دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکے کو لایا گیا کہ بتایا گیا کہ اسے کوڑے مارنے کے لیے لایا گیا ہے اور اس بچے کو کوڑے مارے جانے لگے۔ میں نے سنا تھا کہ نسیم شمیم اشرف کے بیٹوں کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کا نام فہیم تھا۔ فہیم کے وکیل نے بچے کی کمسنی کی بنا پر اسٹے آرڈر لے لیا اور جیل انتظامیہ کو خبر بھی ہو چکی تھی، مگر ضیاء کے کارندوں کو کوڑے مارنے کا ایسا شوق تھا، جیسا غالب نے کہا، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔